اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ آج جس دعا کا انتخاب کیا گیا ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن ابن غنم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یعنی جو مسلمان بھی نماز مغرب اور نماز فجر کے بعد تشہد کی حالت میں ہی بیٹھے ہوئے گفتگو کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو 10 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے۔ تمام دن اور پوری رات میں ہر خطرناک چیز یا شے اور شیطان سے اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری روایات میں کچھ اور فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں، جن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ 10 نیکیوں کا اضافہ ہوتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ اور گویا کہ ایک اور روایت میں اس میں تو 10 غلاموں کو آزاد کرنے کی ہے، لیکن دوسری روایت میں 4 غلاموں کی رہائی یا ان کے آزاد کرنے کا ثواب درج ہے۔ لیکن ثواب جتنا بھی ہو اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بس شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھیں تو تشہد کی حالت ہی میں بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اور گفتگو سے پہلے کسی دوسرے سے بات چیت سے پہلے یہ شرط حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں قرآن پاک، ذکر، یاد دہانی، اللہ کو یاد کرنے کے حوالے سے ہم جن موضوعات پر گفتگو کرتے آ رہے ہیں انہی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سورہ الفرقان کی ایک آیت کا ذکر کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ رحمان کے بندے، اللہ کے بندے جو حقیقی بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں، وہ ایسے ہیں کہ انہیں اگر رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، توجہ دلائی جاتی ہے، تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ ان آیات کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ گہرا اثر اسی وقت قبول کیا جا سکے گا نا جب یہ سمجھا جائے گا کہ آیت میں کہا کیا گیا ہے۔ اسی طرف ہم مسلسل توجہ دلا رہے ہیں، اور خود اپنے آپ کو پہلے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کی تشریح پڑھیں، اس میں کہا کیا گیا ہے اسے جاننے کی کوشش کریں۔ اسی کو سمجھنے کے لیے یہ پروگرام رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ سنی انسنی نہیں کر دیتے، ادھر سنا جیسے دیکھا ہی نہیں، جیسے سنا ہی نہیں، کچھ پتا ہی نہیں ہے۔ اور بالعموم سامعین، اگر صرف تلاوت کی جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، پتہ ہی نہیں ہوتا، دھیان ادھر جاتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرما دی ہے۔ تو وہ لوگ جو بس پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، اور چونکہ اشارہ اس دور کی لوگوں کی طرف بھی ہے کہ جو عربی زبان جانتے تھے، لیکن یہ رویہ، یہ انداز، یہ اسلوب اور یہ طریقہ غیر مسلموں کا تھا، وگرنہ کوئی مسلمان اور رحمان کا بندہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی آیات اس کے سامنے پڑھی جائیں، اسے سمجھے اور اس پر غور و فکر نہ کرے، دھیان سے نہ سنے۔ اسی حوالے سے قرآن پاک میں سامعین حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کا ذکر کیا گیا، ایک سے زیادہ مقامات پر اس کا ذکر آیا ہے، اور
ایک جگہ ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس کا جو ذالکہ ہے اس کا اشارہ اس سفینے کی طرف بھی لیا گیا ہے مفسرین کی طرف سے، اور اس پورے واقعے کی تاریخ کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے کہ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا توجہ سے بات سنے اور پھر اس پر گواہ رہے کہ اس تک یہ بات پہنچی ہے، یہ پہنچا دی گئی ہے. اب اس میں بھی کئی پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ہم یہ کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ زیادہ تفصیلات میں نہ جائیں، بلکہ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں تاکہ بہت سارے نکات ہمارے ذہنوں میں آ جائیں اور ہم ان سے آگاہ ہو جائیں. اسی واقعے کے حوالے سے جو سبق لینے کی بات کہی گئی ہے کہ ان فی ذلک لذکری، یہ جو ذکرہ ہے ویسے تو ذکر یاد دہانی کے معنی میں بھی آتا ہے اور یاد کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور سبق لینے کے معنی میں بھی، جو کہ ہم یہاں اس کا مطلب لے رہے ہیں کہ اس واقعے سے سبق لینے میں جو اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کانوں کا ذکر کیا ہے، تو عام طور پر سوچا یہ جاتا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ کسی واقعے کو دل پہ لے لینا، دل میں اس کی یاد کو برقرار رکھنا، ذہن میں تازہ رکھنا، اس طرف توجہ جاتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ دل کا ذکر کیا، نہ یاد رکھنے کے حوالے سے، اور دماغ کا کوئی ذکر نہیں کیا، جو ہمارا برین ہے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، عقل کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ اذن واعیہ کہ سمجھ لینے والے، جان لینے والے کانوں کا ذکر کیا ہے. طوفان کے اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس یاد کو محفوظ رکھیں. ذرا عام زندگی میں اس پہلو کی طرف توجہ کیجیے گا کہ کئی دفعہ کوئی واقعہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی بازگشت آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. بلکہ ہم اکثر جملہ بھی یہ استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کی باتیں تو ابھی تک میرے کانوں میں رس گھول رہی ہیں، اگر اچھی باتیں ہوں تو، اور اگر سخت باتیں ہوں وہ تو ابھی تک میرے کانوں میں ایسا لگ رہا ہے جیسے زہر گھول رہا ہے. اس طرح کے جملے ہم ادا کرتے ہیں تو کانوں کا ہی ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت ہمارے کان نہیں سن رہے ہوتے. کانوں نے سننے کے بعد ان کو اپنے ہاں محفوظ رکھا ہوتا ہے، اور ہم بھی کانوں کا ہی ذکر کرتے ہیں کہ اس کی بازگشت، اس کی گونج ابھی تک میں اپنے کانوں میں محسوس کر رہا ہوں. اسی طرف اشارہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ کس طرح ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. پھر سامعین، قرآن پاک میں اللہ تعالی نے مختلف انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے نام لے کر دین کے ایک طریقے کو مقرر کرنے کی بات کہی ہے. کیا فرمایا ہے؟ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس نے ہمارے لیے یا تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا. علیہ السلام میری طرف سے، اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ نے صرف نوح کا نام لیا، نوح کو دیا تھا، اور جسے اب تمہاری طرف ہم نے اس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دے چکے ہیں. اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو، اور اس میں تفرقے میں نہ پڑ جاؤ یا متفرق نہ ہو جاؤ. اب دین کو قائم کرنے کی بات ہے.
دین کو قائم کرنے کا ایک مفہوم واضح ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ ہمارا دین پوجا پاٹ کا دین نہیں ہے کہ چند عبادات کر لی تو ہم نے دین کا حق ادا کر دیا، بلکہ اس میں ہمیں دو ٹوک انداز میں یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اس دین کو، دین اسلام کو قائم کرنا ہے۔ جس طرح نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اسی طرح دین کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به، جو نوح کو، فلاں فلاں انبیاء کو، ابراہیم، موسیٰ، ان سب کو دیا تھا کہ ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ اور دین کا قیام اسی وقت ہو سکتا ہے یا اسی وقت سمجھا جا سکتا ہے کہ ہاں اب دین کو قائم کر دیا گیا ہے جب وہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ ہو، تو پھر دین قائم ہوا۔ اگر ہم نے کچھ شعبوں کو دنیا کے لیے رکھ لیا اور کچھ شعبوں کو دین کے حوالے کر دیا کہ یہ جو مسجد کی بات ہے، مولوی صاحب کی بات ہے، اخلاقیات کی بات ہے، اچھی باتیں ہیں، یہ تو ایک سائڈ پہ رکھیں، اب اس وقت وہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے بس کافی ہے، اور باقی جو ہے وہ ہم عدالتیں کس طرح چلائیں گے، پارلیمنٹ کس طرح چلائیں گے، سیاست کس طرح کریں گے، دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کس طرح کے ہوں گے، لین دین کس طرح ہوگا، معاشرت کیسی ہوگی، رسوم و رواج ہمارے کیسے ہوں گے، یہ سارے شعبے اگر ہم ان شعبوں سے دین اسلام کو نکال باہر کریں گے یا اس کا حکم معلوم کرتے ہوئے اسے نافذ نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو قائم نہیں کیا۔ اور یہ اصل مقصد ہے، اصل مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی اس آیت میں فرما دیا کہ بھیجا ہی اسی ایک قانون کے طور پر تمہارے پاس یہ بھیجا گیا ہے، اس قانون کو نافذ کرو۔ قانون کی بات آئی ہے تو قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں اور یقیناً جانتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن پاک میں قانون اور ضابطوں کا تعین کر دیا گیا ہے، ضابطے مقرر ہے، ان پر عمل درآمد کا مطالبہ ہم سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں رہنمائی ہے، نصیحتیں ہیں، عقیدے کی بات ہے، خوشخبریاں ہیں، ڈرایا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا پہلو ہے قوانین کا، قوانین اور ضابطۂ زندگی تو قرآن پاک ہی نے تو ہمیں دیا ہے۔ قرآن کا یہ اہم ترین حق ہے کہ مسلمان افراد کی حد تک بھی یا انفرادی طور پر بھی اور پورے سماج اور پورے ملک کی سطح پر بھی قرآن پاک میں درج ان قوانین کی پابندی کریں، ان کے رسوم و رواج قرآن کے تابع ہوں، ان کے کاروبار قرآن کے تابع ہوں، طرز معاشرت قرآن کے تابع ہوں، عدالتیں اور حکومت ہر جگہ قرآن کا قانون نافذ ہو، تب کہا جائے گا کہ ہم نے دین کو قائم کر دیا۔ اور یہ اس کی بہترین مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے عملاً اسے نافذ کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ اور اسوہ پیش کر دیا ہے۔ اور اس حصے کی گنجائش کم ہو گئی، چلیے پھر اس میں اگلی بار اس آخری پوائنٹ کو اگلی قسم میں لے آتے ہیں، اور اب آتے ہیں ہم ٹیلی فون کالز کی جانب۔